أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. معزز مصلیان کرام، حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی، بادشاہی و شہنشاہی، اتائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس کے فضل، جس کے کرم سے، جس کی عنایت سے، جس کے احسان سے ایک پرسکون ماحول میں ہم سانسیں لے رہے ہیں۔ اللہ کا بے انتہا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ ہمارے اس ماحول کو، ہمارے اس شہر کو پرامن ماحول اور پرامن شہر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا، ہمارا جیسا ماحول ہے سارے عالم میں، بالخصوص ہمارے ہندوستان میں، ہمارے ملک میں اس امن کو برقرار رکھ۔ اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے ساری تعریفیں، کہ جس کے حکم سے سانسوں کا سفر جاری ہے، اسی کے لیے تعریف ہے جس کے حکم سے سمندر ہواؤں میں پرندے اڑ رہے ہیں، سمندروں میں مچھلیاں غوطہ زن ہیں، اسی کے لیے تعریف ہے جس کے حکم سے سمندروں میں کشتیاں تیر رہی ہیں، اسی کے لیے تعریف ہے جس کے حکم سے ہوائیں گردش کر رہی ہے۔ اگر اس کا حکم نہ ہو، یہ ہوائیں رک جائے، کشتیاں تھم جائے، کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اس کی ذات اتنی بلند و بالا ہے کہ نہ اس کی مثال اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے دی جا سکتی ہے، نہ مخلوقات سے اس کی تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، خطبے کا عنوان ہے
اعمال کو برباد کرنے والا ایک سب سے بڑا سنگین گناہ. اس روئے زمین پر زندگی بسر کرنے والا ہر فرد و بشر اختلاف انتشار کے کیسے دور میں زندگی بسر کر رہا ہے جہاں شدت پسندی، تعصب پرستی، لوگوں کے برائیوں کو ٹٹولنا، لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنا، ان کی زندگیوں کو جھانکنا اور ان کی زندگیوں سے ان کی عزتوں کا کھلواڑ کرنا. بھائیو، انسان گناہ کرتا ہے، جب ہاتھ سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے میں نے گناہ کیا. انسان زبان سے غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، گالی دیتا ہے، بکواس کرتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا. انسان چل کر قدم سے جاتا ہے، قدم سے چل کر جاتا ہے گناہ کے لیے اور گناہ کرتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا. انسان زنا کرتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، پشیمانی اختیار کرتا ہے، خون کے آنسو روتا ہے. اگر اس کے اندر ایمان ہو، احساس اسے شرمندگی ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے میں نے گناہ کیا. لیکن ان تمام گناہوں کے بعد انسان چوری کرتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے میں نے گناہ کیا. کہیں پر ڈاکہ ڈالتا ہے، ناحق پیسے لیتا ہے، لوٹتا ہے. کہیں پر قبضے جائیداد کرتا ہے، کسی کا قتل کرتا ہے. سڑک پر چلتا ہوا آدمی کو مارتا ہے، بیجا گالی دیتا ہے، ظلم کرتا ہے. احساس ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اسے پشیمانی ہوتی ہے، آگے چل کر اسے شرمندگی ہوتی ہے میں نے گناہ کیا. ان تمام گناہوں کے بعد انسان کو احساس تو ہوتا ہے، لیکن ایک ایسا گناہ آج میں اور آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جائے. حالیہ دنوں میں رمضان ہم سے رخصت ہوا، ہم نے یہ کوشش کی پروردگارہ یہ ہمارے چند ٹکوں کی نمازیں قبول فرما، یہ چند روپیے چند پیسے اللہ ہم نے تیری راہ میں صدقہ خیرات کی، پروردگارہ اس کو قبول فرما لے. لیکن بھائیو، ہم کتنی غلط فہمی میں ہے. آج ہمارے معاشرے میں ایک ایسا گناہ جس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا، معمولی سے اور ہلکا لے کر اس کو انسان کرتا جا رہا ہے. وہ کیا گناہ؟ اگر آسان لفظ میں کہوں، آپ بارہا اس عنوان پر سنیں، لیکن ہو سکتا ہے جن اقوال کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ اقوال آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، بہت کم شاد و ناظر. وہ گناہ ہے لوگوں کا گوشت کھانا، لوگوں کی غیبتیں کرنا. اتنا بڑا سنگین گناہ ہے، اور یہ گناہ ہماری بڑے اعمال کو تباہ و برباد کرتا جا رہا. ہم ہاتھوں سے ڈھیر ساروں لاکھوں روپے صدقہ خیرات کر دیتے، مسجدیں تعمیر کر دیتے، مسجدوں کی تعمیر کے لیے ڈونیشن دیتے ہیں، اپنی تن دھن من کی بازی لگا دیتے، لیکن وہیں اپنے بھائی کے پیٹ پیچھے اس کی غیبتیں، اس کی چغلیاں کرتے پھرتے. آپ کو معلوم نہیں ہے ہاتھوں سے بھر بھر کے صدقہ خیرات آپ کر رہے ہیں، صبح تہجد میں اٹھ کے 3 بجے رات کو رب کو منا رہے ہیں، لیکن یہیں پر اپنے بھائی کا گوشت کھا کے اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں. بھائیو، آئیے میں اس کا خلاصہ بیان کرتا جاتا ہوں اقوال کی روشنی میں، سلف کی زندگیوں کے ذریعے سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں. سب سے پہلے غیبت کہتے کسے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذکرک اخاک بما یکرہ. لوگوں، غیبت کہتے ہیں اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو. مثال کے طور پر میں اور آپ، میرے بھائی میرے پڑوسی کے تعلق سے دوسروں کے سامنے کوئی بات میں پیش کر رہا ہوں، اور پیش کرتے ہوئے اس کے سامنے اس کی بات کو بیان کرتے ہوئے میرے دل میں بات کھٹکتی ہے. اگر میں یہ بات اس کو بتاؤں تو میرا بھائی اور میرا دوست برا مان جائے گا، اسے تکلیف ہوگی. یہی غیبت ہے، یہی غیبت ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی، وہ برائی، وہ خامی اس کے اندر ہے، کیا ہم اس کو بیان کر سکتے؟ آپ نے کہا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ. صحابہ، میرے پیارے ساتھیوں، یہی تو مسئلہ ہے. ان کے اندر جو برائی ہے، جو خامی ہے،
آپ اس کو بیان کر رہے ہو، یہی تو غیبت ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّ، اگر وہ برائی، وہ خامی، وہ خرابی اس کے اندر نہ ہو تو یہ بہتان ہے، یہ الزام تراشی ہے۔ دیکھیے اس کا اتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لوگو تم اپنے بھائی کی، اپنے باس کی، اپنے ذمہ داروں کی، اپنے بڑوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے دوستوں کی پیٹھ پیچھے ان کے برائیوں کو چن چن کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے، تو یہ تم صرف اپنی زبان کے الفاظ نہیں ہیں، یہ فقط زبان کے کلمے نہیں ہیں، جملے نہیں ہیں، یہ اپنے مرے ہوئے سگے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، ایک حلال جانور گھر میں لا کر باندھا جاتا ہے اور مر جائے اچانک تو اس کو کھانا گوارا نہیں کیا جاتا۔ بھئی یہ تو مردہ ہے، اس کو کھانا حرام ہے، ناجائز ہے، کیسے کھایا جائے گا؟ ایک حلال جانور مرنے کے بعد مردہ ہو جاتا ہے، اس کو کھانا میں اور آپ پسند نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے، اور جس شخصیت کو، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے حرام کیا ہوا ہے اور مار کر اس کو کھانے کے برابر قرار دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنگین جرم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لما عرج بی مررت بقوم اظفار من نحاس، لوگوں جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج کے سفر سے آئے مکہ میں، صحابہ سے کہا صحابہ مجھے جب معراج کرایا گیا، مجھے جنت و جہنم کی سیر کرائی گئی، میں نے دیکھا ایک قوم کو، ایک جماعت کو دیکھا، اظفار من نحاس، ایسے لوگ تھے، ایسی جماعت تھے، بلکہ باضابطہ ان کا ایک گروہ ہے جس کو جانا جاتا ہے کہ یہ فلاں کام انجام دیتے تھے، ان کا ایک خاص جماعت تھی، ان کے خاص گروہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں، اظفار من نحاس یخمشون وجوہہم وصدورہم، وہ اپنے تانبے جیسے ناخنوں سے اپنے چہرے کو، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل بتاؤ تو صحیح یہ کون لوگ ہیں جنہیں جہنم میں سزا دی نہیں جا رہی بلکہ خود اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، اللہ کے نبی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، ان کی غیبتیں کرتے تھے پیٹھ پیچھے، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی زندگیوں میں واقع ہوتے تھے، ان کی سر کی پگڑیوں کو اچھالا کرتے تھے۔ زندگیوں میں واقع ہونے سے مطلب کیا ہے، مراد کیا ہے؟ آج میں اور آپ لوگوں کی زندگیوں میں لوگوں سے ملاقاتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ دوسروں کے حالات کو جان سکے کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا، ان کے گھر میں کیا چل رہا، اور خاص طور پر یہ معاملہ عورتوں میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ بزرگ مائیں، بوڑھی عورتیں، خاص طور پر پہلے زمانے میں، یہ آج بھی ہو سکتا ہے کہ گھروں کا معائنہ، گھروں کا جائزہ اس لیے لیا جاتا تھا کہ ان کی بچیوں کے حالات کو تفتیش کیا جا سکے، ان کے گھر کے حالات کو جان سکے۔ اور آج کل اگر کسی کو اولاد نہیں ہوتی تو کھروچ کھروچ کر پوچھا جاتا، تفتیش کی جاتی، جانچا جاتا، سوال پر سوال کیا جاتا کہ بچے کیوں نہیں ہو رہے، شادی کیوں نہیں ہو رہی، بچی گھر پہ آ کر کیوں نہیں بیٹھی۔ اب یہ ساری چیزیں وہاں سے گھروں کی بھید لا کر یہ گلی والوں کو، بستی والوں کو سناتے جاتی ہے۔ ان لوگوں کا انجام یہ ہے بھائیوں، یہ عادت، یہ خصلت، یہ برائی سب سے زیادہ عورتوں میں پائی جاتی ہے، اور مرد بھی اس میں شامل ہے، ایسی بات نہیں ہے، مرد بھی اس میں شامل ہے۔ دوستوں کی برائیاں، پڑوسی کی برائیاں، بھائیوں کی برائیاں ایک دوسرے کے پیچھے کرتے۔ بھائیوں اسی طریقے سے دیکھیے غیبت کے 3 اقسام میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ غیبت 3 طرح سے ہوتی ہے، ایک غیبت حرام، غیبت محرمہ، غیبت واجبہ، اور غیبت مباح۔ غیبت محرمہ جس میں بالکل لیا انسان کو غیبت کرنا حرام ہے، کسی بھی طرح سے جائز نہیں۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان خامخواہ تو غیبت نہیں کرتا، اسباب کیا ہو سکتے، کیا وجوہات ہو سکتے ہیں جس کی بنا پر ایک انسان غیبت کرتا ہے۔ ایک موٹی موٹی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، اسباب بتاؤں گا۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے اگر میرے اور آپ کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے، مار پیٹ ہو جائے،
اور آپ ٹھہرے طاقتور اور میں ہوں کمزور آدمی. میں آپ سے بدلہ نہیں لے سکتا. نہ میرے پاس بازوؤں میں طاقت ہے, نہ میری جیب میں اتنی استطاعت ہے کہ میں پیسوں سے آپ کا انتقام لے جاؤں. میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ سے لڑتا پھروں, آپ سے انتقام لوں. لہٰذا ایسی صورت میں آپ کی برائیاں میں لوگوں کے سامنے کرتا پھرتا ہوں. یہ پہلا سبب ہے. یہ پہلا سبب ہے. جب انسان کمزور ہو جاتا ہے, بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا, تو لوگوں کی برائیاں کرتا ہے. ایک دوسرا سبب یہ ہے کہ میری اور آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا, مار پیٹ نہیں ہوتی. بسا اوقات اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے, اپنے بھائی کو راضی کرنے کے لیے, اپنے میں جس کمپنی میں جس آفس میں کام کرتا ہوں اس باس کی کلام میں, اس کی بات میں ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے, اس کی بات میں گفتگو میں معاونت ثابت کرتے ہوئے, اس کی بات کو تقویت پہنچاتے ہوئے میں غیبت کرتا ہوں لوگوں کی. ہاں وہ ایسا بھی ہے, وہ ایسا ہے, فلاں ہے. ایسا بھی ایک دوسرا سبب ہو سکتا ہے. بسا اوقات تیسرا سبب یہ ہے کہ انسان بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اعلیٰ دوسروں کو کمتر, اپنے آپ کو برتر دوسروں کو کمتر, اپنے آپ کو اعلیٰ دوسروں کو ادنا ظاہر کرتے ہوئے لوگوں کی غیبت کرتا ہے. ایک چوتھا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ انسان بسا اوقات غیبت کرتا ہے اپنے لوگوں کی قصوں کو, کہانیوں کو حکایت کے انداز میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے, وقت کو مسکراہٹوں میں گزارنے کے لیے لوگوں کی برائیاں کرتا پھرتا ہے. دراصل اس کے پیچھے بھی اس کے سینے میں چھپا ہوا تکبر اور غرور ہے. بھائیو, غیبت اتنی خطرناک چیز ہے, اتنی خطرناک چیز ہے, یہ جادوگر سے بڑا خطرناک عمل ہے غیبت کرنے والا. غیبت کرنے والا جادوگر سے بڑا خطرناک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یحییٰ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, بڑا پیارا جملہ انہوں نے کہا, بڑا پیارا قول ہے. یا امام یحییٰ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, یفسد النمام والکذاب فی ساعت ما لا یفسد الساحر فی سنہ. کہتے ہیں ایک چغل خور, ایک غیبت کرنے والا اور جھوٹ بات کہنے والا ایک لمحے میں اتنا فساد برپا کرتا ہے جتنا ایک جادوگر ایک سال میں اتنا فساد برپا نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. ایک جادوگر ایک سال میں جتنا فساد برپا نہیں کر سکتا, غیبت کرنے والا, چغل خوری کرنے والا, جھوٹ بولنے والا ایک لمحے میں اتنا فساد برپا کرتا ہے. کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں. اگر جادوگری, اگر آپ کو کسی کے اوپر جادو کروانا ہے, بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اس کے پاس آنا جانا, اس کے مرادوں کو پوری کرنا اور اس کے پیچھے پیسوں کا خرچ کرنا اور اس کی بتائی ہوئی چیزوں کو لا کر اس کے سامنے پیش کرنا. لیکن یہ غیبت کرنے والا, چغلخوری کرنے والا, جھوٹ بیان کرنے والا ایک لمحے میں آپ کے پاس گیا, دوسرے لمحے میں اس کے پاس جاتا ہے. ایک سے ایک لمحے میں دونوں کے جو ہے کان پھوسی کرتا ہے, اور یہیں سے رشتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے, رشتوں کا قتل ہو جاتا ہے. بھائیو, ایک زہر, ایک معمولی سا زہر اگر کسی انسان کے حلق میں چلے جائے تو ایک انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے. لیکن غیبت ایک ایسا زہر ہے, کسی ایک آدمی کے کان میں چلے جائے رشتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے, دوستوں کا قتل ہو جاتا ہے, دوستیوں کا قتل ہو جاتا ہے. 50 سال کی دوستی, 60 سال کی رشتہ داریاں ایک غیبت کرنے والے شخص کی وجہ سے لمحوں میں, پلوں میں ٹوٹ جاتی ہے, بکھر جاتی ہے. یہ اتنا خطرناک اور سنگین جرم ہے. بھائیو, آج میرا اور آپ, جیسا کہ میں نے شروع خطبے میں کہا, ہم اتنی محنتیں کرتے ہیں اعمال کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, پہلی صف میں آ کر بیٹھتے ہیں نمازیں ادا کرنے کے لیے, صدقہ خیرات کرنے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, اس کی رضامندی, اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہاتھیں کھول کھول کر اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں. اور ہم نے الحمدللہ رمضان کے مکمل 30 روزے رکھے, شوال کے 6 روزے ہم نے رکھا ہے. لیکن بھائیو, اگر ہماری زبانیں صاف نہیں ہے, ہماری زبانوں کی حفاظت نہیں ہو رہی, سمجھو ہماری یہ صدقہ خیرات ملیا میٹ ہو گئے, خاکستر ہو گئے, ہمارے نمازیں ختم ہو گئی. یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مفلس بنا کر کھڑا کرے گا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ صائم اللیل وقائم النہار, رات کو قیام کرنے والا نمازی, دن کو روزے رکھنے والا روزے دار, ان لم يحفظ لسانه افلس یوم القیامہ,
اگر اس کی زبان کی حفاظت نہیں کرا قیامت کے دن مفلس بنا کر کھڑا کیا جائے گا، مفلس بنا کر کھڑا کیا جائے گا۔ کتنا ہم جو ہے ایک دوسرے کا احترام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نیکیوں میں سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لاکھوں روپے ڈونیشن دیتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے، گھروں میں خوشحالی آ جائے، لیکن بھائیوں یہ رشتہ داروں کا خاتمہ ہے، دوستیوں کا خاتمہ ہے، اعمال کو برباد کرنے کا ایک سبب ہے۔ کیا کہا عمر بن عبدالعزیز نے؟ اتنے آپ اعمال کر رہے، اگر آپ کی زبان کی حفاظت آپ نہیں کرے اعمال تباہ و برباد ہے گئے، اعمال تباہ و برباد ہو گئے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ گلے کے سانپوں سے لڑنے والوں ان آستینوں کا کیا کرو گے، گلے کے سانپوں سے لڑنے والوں ان آستینوں کا کیا کرو گے، جو یار سینوں میں بغض رکھتے ہو ان کمینوں کا کیا کرو گے، ہزار ماتھے پہ لو بنا لو ہزار سجدے نشان ڈالے، ہزار ماتھے پہ لو بنا لو ہزار سجدے نشان ڈالے، دل کے دامن پہ جو داغ ٹہرے تو ان جبینوں کا کیا کرو گے۔ اگر آپ کی زبان صاف نہیں، آپ کے دل پاک نہیں، لاکھ نمازیں پڑھ لو، لاکھ نشانیاں پڑ جائے پیشانی پر، کوئی عمل کا کوئی بھروسہ نہیں، سارے عمل اکارت ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ میں اور آپ اس کو ہلکا اور معمولی سمجھ بیٹھے، یہ برائی عام ہوتی چلی جا رہی، اس کو احساس نہیں ہوتا۔ بولنے والا بھی بڑے مزے لے کر بولتا ہے، سننے والا بھی بڑے اس کے کانوں کو لطف حاصل ہوتا ہے۔ بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بھائیوں لوگوں یاد رکھو یہ غیبت زنا سے بڑھ کر ہے، زنا سے سنگین عمل ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، انسان زنا کرتا ہے تو احساس ہوتا ہے، لیکن غیبت کرتا ہے تو اسے احساس نہیں ہوتا۔ زنا کرتا ہے اللہ کے دربار میں آتا، معافی تلافی کرتا، خاندان والوں کے پاس جاتا، معافی تلافی کرتا، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بھائیوں کی غیبت کرتا ہے، دوستوں کی غیبت کرتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا، نہ سننے والے کو احساس ہوتا، اور پیچھے سے اعمال کی بربادی اور تباہی ہوتی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے، لوگ آئے اور کہنے لگے، امام صاحب ہمیں معلوم ہوا کہ فلاں شخص بیٹھا ہوا آپ کی غیبتیں کر رہا، آپ کی برائی کر رہا۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس شخص کے لیے اپنے خادم کو بلاتے ہوئے کہتے ہیں تحفہ تیار کرو، گفٹ تیار کرو۔ لوگ کہنے لگے کیا بات ہے، کیا معاجرہ ہے؟ ہم بول رہے کہ بھائی وہ آپ کی برائیاں بیان کر رہا اور آپ جو ہے تحفہ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ تحفہ تیار کیا اور شخص کے پاس جاتے ہیں اور ہدیے میں تحفہ پیش کرتے ہیں۔ وہ پریشان ہوتا ہے، حیران ششدر رہتا ہے، میں آپ کی برائیاں بیان کر رہا ہوں، آپ مجھے تحفہ دینے پر لگے ہوئے ہیں۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ میرے اوپر تیرا احسان ہے کہ میں بیٹھے بیٹھے آرام سے تیرے نیکیاں حاصل کرتے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ انسان برائی کرتا ہے، جس کی برائی کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ برائی کرنے والے کے نیکیاں اس شخص کو دے دیتا ہے جو جس کی برائی کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ امام صاحب مجھے معلوم ہوا کہ آپ میری برائی بیان کرتے ہیں۔ آپ نے اس کو سر سے پیر تک گھور کے دیکھا اور کہا کہ جا، تیری اتنی اوقات نہیں ہے میرے نزدیک کہ تجھے میں تیری برائیاں بیان کر کے میں اپنی نیکیوں پر تجھے حاکم بناؤں۔ میں اپنی نیکیوں پر تجھے حاکم بنانا نہیں چاہتا، خواہ خواہ کہ میرے نیکیوں تجھے دینا نہیں چاہتا۔ جا، تیری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں تیری برائیاں بیان کر کے اپنی نیکیاں تیرے نام اعمال میں بھر دوں۔ اللہ اکبر۔ امام حسن عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کہتے لوگوں اگر میں کسی کی برائی بیان کرتا، کسی کی غیبت کرتا، کسی کی خامی بیان کرتا تو اپنے والدین کی خامی بیان کرتا۔ سبحان اللہ۔ اپنے ماں باپ کی برائی بیان کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے ماں باپ میرے نیکیوں کے سب سے زیادہ حقدار ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ انسان جب اپنے بھائیوں کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرتا ہے اس کے نیکیاں دوسرے شخص کو ٹرانسفر کی جاتی ہے، اس کے ایک ایک عمل، ایک ایک پائی پائی اس کے اعمال سے خارج کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں اپنے اعمال کی حفاظت کرو، اپنے رشتوں کی حفاظت کرو، اپنی دوستیوں کی حفاظت کرو، اپنے رشتوں کو بکھرنے سے بچاؤ۔ اور دیکھیے میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں، میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں برائی جو کی جا رہی اس کی جا رہی نا،
میرے بھائی کی جا رہی، میرے دوست کی جا رہی، میری تھوڑی کی جا رہی ہے۔ امام شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا فارسی کا شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے، کہتے ہیں ہر وہ شخص جو آپ کے سامنے آ کر کسی کی برائی بیان کرتا ہے، لوگوں یاد رکھو ضرور بھی ضرور آپ کی برائی وہ دوسروں کے سامنے بیان کرے گا۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے، فطرت کا اصول ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں وہ اس کی برائی بیان کر رہی، میں تو محفوظ ہوں، میری خامیاں تو محفوظ ہے؟ نہیں، جب وہ آپ کے سامنے دوسروں کی برائی بیان کر رہا تو ضرور بھی ضرور آپ کی برائی دوسروں کے سامنے بیان کرے گا۔ اس لیے خاموش نہیں رہنا چاہیے، بٹھا دیجیے اس کو، بھائی چھوڑ دو اس بات کو، روک دو، میرے سامنے دوسروں کی برائی نہ بیان کرو۔ اس سے ہوتا کیا، آگے والا جب دوسری مرتبہ آپ سے ملاقات کرے گا تو محفوظ رہے گا، بھائی وہ جو خفا ہو جائیں گے، یہ جو ہے برہم ہو جاتے، غصے میں آ جاتے، ان کے سامنے برائی نہیں کرنا۔ اور دوسری بات، وہ آپ کی برائی نہیں کرے گا وہ دوسروں کے سامنے، اور پھر آپ بھی اس برائی سے محفوظ رہ جائیں گے۔ بہت سارے اس کے فائدے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے امام ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کو ایک دعوت میں بلایا گیا۔ ایک دعوت میں دیکھیے علماء کرام، اللہ تبارک و تعالی جن کو محفوظ رکھنا چاہو ان کو محفوظ رکھ لیتا ہے، جن کی حفاظت کرنا چاہ اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن بشری تقاضے کے مطابق میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی اس میں شامل ہے۔ انبیاء صحابہ کے علاوہ جو ہے اتقیاء، علماء، زہداء، سارے کی سارے عوام اس میں شامل ہے۔ لیکن جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرا، اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ ایک دعوت میں بلایا گیا، مدعو کیا گیا۔ وہ دعوت میں آئے اور دعوت میں ٹیبل پر بیٹھے ہوئے، کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے، اور بیٹھے کسی کا انتظار چل رہا تھا۔ پوچھا لوگوں سے کیا ہوا، فلاں شخص ابھی تک حاضر نہیں ہوا۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے مزاحیہ طور پر، ہنسی مذاق کے طور پر اس نے کہا وہ اس کو آنے میں ذرا تاخیر ہوگی، اس لیے کہ وہ ذرا جسامت کے اعتبار سے موٹا ہے، وہ موٹا ہے، ذرا چل کر آنے میں تاخیر ہوگی۔ یہ اتنی سی معمولی چیز انہوں نے کہی۔ ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ اس دعوت سے، اس دسترخوان سے اپنے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں اور کہتے میں ایسی دعوتوں کا کھانا نہیں کھاتا جہاں پر لوگوں کا گوشت کھایا جاتا ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ معمولی سی چیز جو آج میں اور آپ کسی کو اندھا، کسی کو لنگڑا اور کسی کو موٹا، یہ عام سے جملے میں اور آپ ہے، لیکن بھائیوں یہ اسلاف تھے، یہ معمولی سی جملے پر بولنا پسند نہیں کرتے تھے، سننا پسند نہیں کرتے تھے، مگر آپ قصوں پہ قصے، کہانیوں پر کہانیاں اور ریلز پر ریل بناتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہماری صبح شام، ہمارے دن و رات، ہماری ہر بیٹھک، ہماری ہر مجلس لوگوں کی برائیاں بیان کرتی گزرتی ہے۔ کوئی ایسا سورج جو طلوع ہوا ہو اور غروب ہونے تک ہم نے کسی کی برائی بیان نہ کی ہو، کوئی ایسا چاند جو غروب ہوا ہو اور سورج کے طلوع ہونے تک ہم نے کسی کی برائی بیان نہ کی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ امام اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ، معروف واقعہ میں اور آپ جانتے ہیں، امام اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کچھ بات گفتگو کر کے چلے جاتی ہے۔ جانے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کے اشارے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ اللہ کے نبی یہ تو اتنی سی ہے، پستقد ہے، اتنی سی ہے، ہاتھ کے اشارے سے ایک معمولی سی جملہ کیا کہا کہ یہ تو گڈی ہے، پستقد ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ لو قلت کلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، عائشہ تم نے اسی بات کہی، اگر تمہارے بات کو، تمہارے کلمے کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جاتا، سارا سمندر کا پانی کڑوا ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ ایک معمولی سا جملہ کیا کہا، پستقد، گڈی کہا انہوں نے۔ اور ہمارے اور آپ کی، میں اور آپ لوگوں کی برائیاں کیسے بیان کرتے، ان کی زندگیوں کو اچھالتے رہتے۔ میرے بھائیوں غور کرنے کی بات ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائیوں اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے، اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے اگر میں اور آپ کسی کی برائی جانے انجانے میں بیان کر دیے، کسی کی غیبت کر دی، اپنے بھائی کی یا اپنے دوست کی برائی بیان کرے، اگر وہ برائی جس کی ہم نے بیان کی اگر اس شخص تک وہ بات نہ معلوم ہوئی ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آئے، مسجد میں آئے،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے استغفار طلب کرے، معافی طلب کرے اور اس کے لیے استغفار کرے۔ اگر یہ بات اس تک پہنچ جاتی ہے تو جاؤ اس سے معافی مانگ لو، اس سے معافی مانگ لو کہ بھائی میں نے ایسی بات آپ کے بارے میں کہی، لہٰذا مجھے معاف کر دو، مجھے معلوم نہیں تھا، یا مجھے معلوم بھی تھا تو کچھ غلطی میں کچھ غصے میں نے باتیں آپ کی کہی لوگوں کے سامنے، مجھے معاف کر دو، آئندہ میں کام نہیں کروں گا۔ اگر وہ بات اس تک نہیں پہنچی، آؤ مسجد میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اس کے حق میں استغفار کرتے رہو۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ لہٰذا بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے، اگر ہم اپنے رشتہ داریوں کی بقا چاہتے ہیں، اپنی دوستیوں کی بقا چاہتے ہیں اور اپنے اعمال کی حفاظت چاہتے ہیں، یا خود اپنی برائیوں کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنی چھپے ہوئے خامیوں کی حفاظت چاہتے ہیں، سب سے پہلے میرے اور آپ کو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا پڑے گا۔ اگر ہم دوسروں کی برائیاں بیان کریں گے، ضرور بھی ضرور لوگ ہماری برائیاں بیان کریں گے۔ اگر ہم دوسروں کی غیبتیں سنتے رہیں گے، ضرور بھی ضرور لوگ بھی ہماری برائیاں سنتے رہیں گے۔ لہٰذا اس معاملے پر، اس عنوان پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حالات پر بہت باتیں ہو رہی ہے الحمدللہ، اور ہونی بھی چاہیے، حالات کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے ہونی چاہیے، لیکن بھائیوں یہ چیزیں میں بہت غور کرتا ہوں۔ لوگوں سے جب بھی ملاقات کرتا ہوں، ہوٹل میں بیٹھے ہو، گھر میں بیٹھے ہو، صوفے پہ بیٹھے ہوئے، ٹیبل پر بیٹھے ہوئے، یہی غیبتیں لوگوں کی عام ہوتے جا رہی، اپنے اعمال کو برباد کرتے جا رہے۔ میں کسی سے ملا ہوا ہوں، اب آپ سے میں ملاقات ہوئی، کسی خالد سے، کسی بکر سے میری ملاقات ہوئی، سلام گفتگو ہوئی، ہوٹل میں ہمارا کھانا پینا ہوا، اور میرے تعلق سے وہ اچھے گمان لے کر جاتا ہے، اس کے تعلق سے میں اچھا گمان لے کر جاتا ہوں، لیکن ایک تیسرا شخص آ کر اس کی برائی بیان کرتا ہے، لہٰذا میرے دل میں اس کے تعلق سے کینہ بھر جاتا ہے۔ کیوں یہ آپس میں رشتہ داریاں ختم نہیں ہو رہی، یہ دوستیاں ختم نہیں ہو رہی؟ یہ ہمارے دوستیوں کے قطع تعلق کا ایک سبب بنتا جا رہا، ہمارے رشتوں کا قطع تعلق کا ایک سبب بنتا جا رہا، ہمارے اعمال کے ختم ہونے کا ایک سبب بنتا جا رہا۔ لہٰذا بھائیوں اس عنوان میں بہت سارے پیغامات تھے، بہت سارے میسیجز تھے، لہٰذا اس بات کو غور کرنے کی، اپنے دلوں میں ثابت کرنے کی ضرورت ہے، اور یہاں سے اس بات کو لے کر جائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارا ہمارے اس خطبے کو، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما۔ اللہ جو کچھ بولا گیا ہے، سنا گیا ہے، پروردگارا سب سے پہلے قائل کو، پھر اس کے بعد مقول ان کو، یا جو سب سے پہلے بولنے والے کو پھر سننے والے کو اس پر عمل کرنے والا بنا۔ اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ جانے انجانے میں ہم نے یقیناً بشری تقاضا ہے، انسانیت کے ناطے بشری تقاضے کے مطابق ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی برائیاں بیان کی۔ اللہ ہمیں درگزر فرما، ہماری خطاؤں کی اصلاح فرما، ہماری غلطیوں کی اصلاح فرما۔ اللہ آنے والے دن ہمارے ملک کے لیے بڑے خطرناک دن ہے، پروردگارا ہمارے لیے اس رہنما کا انتخاب فرما جو قوم و ملت کا خدمت گزار ہو۔ اللہ ایسے رہنما کا انتخاب فرما جو سیکولر ذہن رکھتا ہو۔ اللہ ہمارے اس ماحول کو پرامن ماحول بنا دے۔ اللہ سارا عالم، ساری انسانیت پریشان حال ہے۔ اللہ چاہے وہ مسلمان ہو کہ ہندو ہو، اللہ سارے پریشان حال ہے، بے روزگاری میں مبتلا ہے۔ پروردگارا ہمارے اس منبر رسول سے ہماری دعاؤں کو سن لے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے ملک کو، ہمارے ملک کے حالات کو پرامن بنا دے۔ ایسے قوم کا، ایسے رہبر کا، ایسے لیڈر کا انتخاب فرما جو میرے اور آپ کے لیے اللہ جو حقوق العباد کو ادا کرتا ہو، حقوق اللہ کو بھی ادا کرتا ہو۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو قرضوں میں ہے اللہ ان کی قرض کو اپنی غیبی طور پر پوری کر دے۔ جو اللہ ہاسپٹلوں میں ہے، گھروں میں ہے، بیڑوں پر ہے، اللہ انہیں شفاء کلی عاجلہ عطا فرما، اللہ دائمہ عطا فرما۔ اللہ جن کے کاروبار نہیں چل رہے، پروردگارہ ان کے کاروباروں میں، ان کے دکانوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہمارے آنے والے مستقبل میں ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کا مستقبل سنوار دے پروردگارہ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔